السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پر کل ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس کی شدید مذمت کی جانی چاہیے۔ پاکستان کی لیڈرشپ پہ اس طرح کے حملے نہیں ہونے چاہیے اور پاکستان کے تمام ہی لیڈرز مقدم ہیں، مقدس ہیں اور قابل احترام اور قابل عزت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور عمران خان صاحب نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، جب ان کو فائر لگے تو وہ 3 یا 4 فائر لگے، ابھی تک کنفرمڈ رپورٹس آنا، مصدقہ رپورٹس آنا باقی ہیں۔ ان کے ڈاکٹر نے کل ان کا ہیلتھ بلیٹن بھی نشر کیا تھا، بتایا تھا، میڈیا ٹاک کی تھی، لیکن اس میں بھی پوری صورتحال انہوں نے واضح نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بلٹس کے فریگمنٹس ہیں عمران خان صاحب کی ران میں بھی اور پنڈلی میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، پاؤں کا بھی انہوں نے بتایا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود عمران خان صاحب نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، اپنے جو ورکرز تھے ان کو بیک اپ کیا اور ان کو بھی ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ تو ایک دلیر آدمی کی طرح انہوں نے کل والے حادثے کو فیس کیا، یہ ان کی بہت اچھی بات تھی۔ فائر لگنے کے بعد ان کو جب ان کی گاڑی میں، بلٹ پروف گاڑی میں جب ان کو منتقل کیا جا رہا تھا تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، لیکن آج معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، آج سچویشن خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں، شہروں کو بند کر دیا گیا ہے اور حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ گورنر ہاؤس لاہور میں جو مین مرکزی دروازہ ہے، گیٹ ہے، اس کے سامنے آگ لگا دی گئی ہے اور کچھ اور بھی حصوں کو، گورنر ہاؤس کے حصوں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے اور وہاں پہ جو فانوس یا جو قیمتی چیزیں تھیں، یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کو بھی توڑ دیا گیا ہے اور لاہور شہر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو موٹر ویز ہیں، جو رنگ روڈز ہیں، جو رابطہ سڑکیں ہیں، ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پشاور سے بھی اسی طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، کراچی سے بھی اسی طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں اور اسلام آباد میں بھی پنڈی کا جو جلوس تھا پی ٹی آئی کے کارکنان پر مشتمل، ان کی جانب سے بھی بھرپور ریٹیلیشن کی گئی ہے، ریزسٹنس کی گئی ہے اور ان کی طرف سے بھرپور احتجاج کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی پولیس وہاں فیض آباد پہ ڈپیوٹیڈ ہے اور انہوں نے ٹیئر گیسنگ بھی کی ہے اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے بلکہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہ مظاہرین کے پاس اسلحہ بھی ہے اور ان کے پاس پتھر بھی ہیں، غلیلیں ہیں اور ڈنڈے بھی ہیں اور اس مظاہرین کے کراؤڈ میں بچے بھی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں بچوں کو کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر بھی اچھی خاصی دھکم پیل ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے فیض آباد، اسلام آباد میں بھی۔ تو اس طرح کا پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور کافی زیادہ خراب ہو بھی گئے ہیں۔ دوسری جانب اسد عمر کا اسٹیٹمنٹ آیا، اسد عمر کا اسٹیٹمنٹ تقریباً کوئی 12 بجے کے بعد آیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جمعے کے بعد تمام لوگ پیسفل ہیں، تمام ملک پیسفل تھا، ایک دم سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ کافی وائلنٹ بھی ہو گیا۔ اب جو احتجاج ہے وہ وائلنٹ ہو گیا۔ اسد عمر نے بہت ہی اہم ٹویٹ کی ہے، اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے اپنا فیوچر کا لاہ عمل بتا دیا ہے۔ آج بہرحال لاہور میں شوکت خانم ہسپتال میں پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس میں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں۔ بہرحال اس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ اسد عمر نے یہ ٹویٹ کیا ہے، جی ہم احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جمعے کے بعد احتجاج ہوگا اور یہ احتجاج جاری رہے گا until unless جو عمران خان کے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے۔ اب عمران خان تو کافی سارے مطالبات کر رہے تھے، الیکشن کا بھی کر رہے تھے مطالبہ کہ جلدی الیکشن ہو، ارلی الیکشن ہو۔ دوسرا وہ آرمی چیف کی تعیناتی کو بھی انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے مشاورت کی جائے۔ تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر کے اگینسٹ FIR بھی کاٹی جائے اور ان کے عہدوں سے بھی ریموو کیا جائے۔ اب پنجاب میں ان کی حکومت ہے، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ FIR نہیں ہو رہی۔ تو اسد عمر صاحب سے پوچھتے ہیں چاہیے کہ بھائی آپ کے کہنے پہ آپ کی بلیک میلنگ سے کسی عہدیدار کو، بڑے عہدیدار کو ہٹایا تو نہیں جا سکتا اور نہ ہی کسی آرمی آفیسر کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ بھائی آپ کا مطالبہ ہے تو آپ کا مطالبہ فیئر ہونا چاہیے، جسٹ ہونا چاہیے اور کوئی سرکمسٹینشل ایویڈنسز پر بیس کرنا چاہیے۔ جو مجرم تھا وہ تو پکڑا گیا، اس نے اعترافی بیان بھی کر لیا اور وہ اب اس کی ایک دو ویڈیو بھی لیٹ نائٹ آئی ہے، یہ ویڈیو بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں۔ وہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا اور بلکہ اسی سلسلے میں 2 اور بھی ملزمان کو پکڑ لیا گیا، ایک کا نام وقاص ہے، دوسرے کا نام نوید بتایا جاتا ہے، جس نے مجرم کو
20,000 کے عوض ایک تو پسٹل بھی دیا تھا اور کوئی 26 راؤنڈز بلٹس کے بھی دیے تھے، تو وہ بھی پکڑے گئے. یہ تفتیش کا دائرہ کار اب اس طرح سے بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سی ٹی ڈی ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی اس سارے معاملے کو. لیکن سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوپ ہولز کل عمران خان صاحب کی جانب سے چھوڑ دیے گئے. وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے، کنجا میں ان کو لے جایا جاتا ہے، کنجا کے تھانے میں اس مجرم کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے، حالانکہ وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح سے سرکاری ہسپتال سے میڈیکل لیگل ہوتا ہے، ایک رپورٹ ہوتی ہے میڈیکل لیگو، اس کو لیگل کہتے ہیں اس کو، وہ سرکاری ہسپتال سے ہونا ضروری ہے، لیکن وہ بھی نہیں کروائی گئی اور شوکت خانم لے کے جایا گیا. اب یہ بھی ضد کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ جی ہم اپنا انکوائری بورڈ بٹھائیں گے اور بلوائیں گے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شوکت خانم کی رپورٹ ہوگی اسی کو مانیں گے. بھائی آپ کو ایف آئی آر کرنے سے کس نے منع کیا؟ اگر آپ کا مطالبہ ایف آئی آر کا ہے اور عہدوں سے ریموو کرنے کا ہے، تو اگر عہدوں سے آپ ریموو کروانا چاہتے ہیں کسی بھی عہدیدار کو، تو سب سے پہلے تو ایف آئی آر کاٹیں. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، آپ پرویز الہی کو کہیں کہ ایف آئی آر کاٹے، وہ آپ سے ہو نہیں رہی ہے. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی پرویز الہی اور عمران خان صاحب کی انبن ہو گئی ہے، چونکہ وہ ایف آئی آر کاٹنے سے گریز کر رہے ہیں، چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی سینئر فوجی افسر کا نام شامل کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، فوجی ادارے کا بھی امتحان ہے، آئی ایس آئی کا بھی امتحان ہے کہ وہ بلیک میل ہو سکیں گے، وہ دباؤ برداشت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. اور اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ چلیں ایک ادارہ انا کا مسئلہ نہ بنائے، اور ایک آدمی کو اگر سائڈ پہ کر دیتا ہے تو اس سے ذرا تھوڑا پیس آ جائے گا، یعنی امن آ جائے گا. تو اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے. اور دوسرا اینگل جو میں نے پہلے بتا دیا کہ کیوں کسی کے ناجائز مطالبے پر جب انویسٹیگیشنز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں تو کیوں کسی کو ہٹایا جائے. بہرحال یہ اس طرح کا معاملہ ہے. آج پریس کانفرنسز بھی ہوئی اسی سے ریلیٹڈ، عمران خان صاحب کے پہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ خواجہ سعد رفیق نے بہت زبردست اور مدلل پریس کانفرنس کی. اور میں آئی وڈ سے کہ ان کو انفارمیشن منسٹر ہونا چاہیے، چونکہ وہ کیس پی ڈی ایم کا اور ادروائز بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کا تمام، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہے، اور کیس بہت اچھا فائٹ کرتے ہیں، بہت اچھا پلیڈ کرتے ہیں جو خواجہ سعد رفیق ہیں. تو انہوں نے بھی دعوت دی ہے کہ یک طرفہ تمام کارروائی نہیں ہونی چاہیے، یک طرفہ الزامات نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ کو الیکشنز بھی لینے ہیں تو اسمبلی میں آ کر بیٹھیں، پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں. اور اگر آپ کو کوئی انکوائری کمیٹی بنوانی ہے تو اس میں وفاقی اداروں کے بھی لوگ شامل ہونے چاہیے تاکہ شفاف تحقیقات ہوں. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے جی. اور پھر رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی آپ کے اپنے لوگ جو ہیں ان کو ایف آئی آر کاٹنی چاہیے، لیکن وہ کاٹنے سے گریزہ ہے، تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے. مراد سعید نے ایک کلیم کیا، وہ کہہ رہے ہیں ارشد شریف اور عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے ملزمان ایک ہی ہیں. اور اعظم سواتی پر بھی جو ننگا کرنے اور تشدد کرنے کی جو بات آئی تھی، اعظم سواتی نے بھی میجر جنرل فیصل نصیر کا انعام دیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ کمنگ ڈیز میں اس پہ کیا ہوتا ہے. بہرحال اگر اسد عمر صاحب کی بات کو لیا جائے اور اس کو اینالائز کیا جائے کہ جس طرح سے انہوں نے مطالبہ کر دیا، اور لگ رہا ہے کہ اس پہ وہ یو ٹرن نہیں لینے چلنے والے. تھوڑی دیر میں ابھی عمران خان کی پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی، اور ابھی پہلے وہ 4 بجے کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس کو پوسٹ پون کر دیا. تو دیکھتے ہیں کہ کچھ کہا تو جا رہا ہے کہ کوئی مذاکراتی عمل بھی ہو رہا ہے، اور اگر نہیں بھی ہو رہا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فیصل پہلے کریں گے، ڈاکٹر فیصل سلطان پہلے پریس کانفرنس کریں گے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ کس نے کروایا ہے. قاتلانہ حملے جاتے جاتے وہ بھی بات کر لیں کہ جو قاتلانہ حملے کے حوالے سے ابتدائی رپورٹ ہے، اور ابھی شوکت خانم بھی پوسٹ مارٹم جو انویسٹیگیشن ہے، میڈیکل انویسٹیگیشنز ابھی تک ڈاکٹرز نے کی ہیں وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں پبلک کے ساتھ، میسز کے ساتھ نہیں کر رہے، میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے. بہرحال یہ کہہ رہے ہیں، یہ کلیم کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا کہ 1 سے زائد لوگ تھے جنہوں نے عمران خان پر حملہ کیا. ایک اور اہم بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں کچھ ایسی بھی رپورٹس بعد میں ایمرج ہوئی ہیں، اور یہ رپورٹ اس لیے قرینِ قیاس لگتی ہیں کہ جو بلٹ ہوتی ہے، بلٹ زیادہ ڈیمیج کرتی ہے، اور کسی بھی صورت میں اگر اس کا وہ زیادہ ڈیمیج اس طرح سے کرتی ہے کہ اس میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، 1 لگے 2 لگے، یا ادھر عمران خان کو 4 لگی ہیں بلٹس. اور پھر اگر جیسے فیصل جاوید کو بھی بلٹ لگی، ان کی چیک پہ لگی، گال پہ لگی، اور اس نے کوئی بہت زیادہ زخمی نہیں کیا. تو یہ رپورٹس رات ایمرج ہو رہی تھیں کہ ریپیٹر کے بھی فائر ہوئے، ریپیٹر چلنے کی بھی آوازیں سنائی دی ہیں.
تو یہ بہت قرین قیاس لگتا ہے دعویٰ کہ یہ سارے جو تھے یہ ریپیٹر کے فائر سے زخمی ہوئے ہیں. جو پسٹل کی بلٹس تھی وہ شاید کنٹینر تک پہنچ ہی نہیں سکیں، اور پہنچی ہیں تو اس نے شاید اس طرح سے اس کو زخمی نہیں کیا، چونکہ فریگمنٹس تو کسی گولی کے تو نہیں ہو سکتے، بلٹ جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں. ہاں یہ پاسبلٹی ضرور ہے کہ وہ جو آئرن سٹیل شیٹ تھی جو کنٹینر کے آگے اس سے لگ کے وہ ٹوٹ گئی ہو، تو یہ پاسبلٹی ضرور ہے. بٹ اگین اس میں یہ چانسز ہے کہ ریپیٹر کے فائر سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، چونکہ جو انجریز ہیں وہ زیادہ ڈیپ نہیں ہیں، وہ زیادہ اتنی خطرناک نہیں ہیں. اور آپ نے کل ہی دیکھ لیا تھا کہ سارے کے سارے آؤٹ آف ڈینجر ہو گئے تھے. اور جو ایک معظم پی ٹی آئی کا کارکن راہ گیر کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو گارڈ نے فائر کی ہے، جوابی فائر کی ہے، اس کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اگر جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو ملک میں تو انتشار پھیل جائے گا اور حالات اور مزید خراب ہوں گے. اور پھر یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی مارشل لاء لگ جائے، چونکہ وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. بہرحال یہ فواد چودھری صاحب کے کچھ ٹویٹس ہیں اسکرین پر بھی شیئر ہو رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی اب سے کچھ دیر قبل تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ختم ہوا. اجلاس میں ڈاکٹرز نے عمران خان کے آپریشن سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا. ابتدائی تفصیلات کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 1 سے زیادہ ہے. بھائی یہ آپ کا کام تو نہیں ہے. اجلاس نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی. یہ بھی بتا دوں کہ جب حملہ ہوا عمران خان صاحب پر تو فواد چودھری نے رونا شروع کر دیا. اب یہ نہیں پتا کہ وہ عمران خان صاحب کو زخمی دیکھ کر رونا شروع انہوں نے کر دیا تھا یا ڈر کے انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا. تو یہ بھی میرے پاس رپورٹس ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ چلے بھی گئے تھے، اور پھر تھوڑی بہت ان پہ تنقید بھی ہوئی کہ وہ اس اسپاٹ سے، اس جائے وقوع سے چلے گئے، بھاگ گئے. پھر ان کا دوسرا ٹویٹ ہے کہ عمران خان پاکستان سے سب سے بڑی اور واحد وفاقی جماعت کے سربراہ ہیں. عمران خان پاکستان کے وفاق اور یکجہتی کی علامت ہے. عمران خان پر حملہ پاکستان پر حملہ. اجلاس سے معظم گوندل کی شہادت اور ابتسام کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کیا. لیڈرشپ نے اس حملے کے پس منظر کا تفصیل سے جائزہ لیا اور اسے ایک سوچی سمجھی سازش کا پیش خیمہ قرار دیا. اس حملے کے ماسٹر مائنڈ 3 مرکزی ملزمان شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نذیر ہیں، اور ان کو عہدوں سے ہٹائے بغیر تفتیش کا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. اپنا جو مطالبہ تھا ری ایٹریٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹایا جائے. آئی جی کی کارکردگی سے انہوں نے کہا مطمئن نہیں ہیں اور مذہبی رنگ دینے کی سازش کی مذمت کرتے ہیں. اور پھر کچھ میڈیا کے صحافیوں کو بھی کچھ ویڈیوز پہلے دی گئیں، اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. تو یہ اعتراض تو بے جا ہے. آپ نے جس طرح سے میڈیا کا کلا کما کیا ہے اور سر کچلا ہے پی ٹی آئی نے، تو آپ کو تو ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. آپ تو اپنے پسندیدہ یوٹیوبرز اور پسندیدہ صحافیوں کے علاوہ کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں. عمران خان صاحب نہیں ملتے ہیں، اور نہ ان کو ایک آدھ دفعہ کوئی سخت سوال ہوئے اس کے بعد ان بڑے بڑے اینکرز کا، بڑے بڑے سینئر صحافی کا داخلہ بند کر دیا. تو بھائی یہ تو جرنلسٹ کے سورسز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جرنلسٹ کا تو سورس کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی آرمی آفیسر بھی ہو سکتا ہے، کوئی آئی ایس آئی کا آفیسر بھی ہو سکتا ہے، کوئی گورنمنٹ کا اہلکار بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، کوئی اپوزیشن کا بھی آدمی ہو سکتا ہے، کوئی تھانے پولیس کچہری کا بھی آدمی ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی جرنلسٹ کا سورس ہو سکتا ہے. تو جرنلسٹ کا اگر سورس کریڈیبل ہے تو وہ اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے تو اس کے مطابق وہ اسٹوری فائل کرتا ہے، وہ پروسیڈ کرتا ہے اسٹوری کو. تو اس میں تو کوئی اعتراض کرنے والی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ وہ جرنلسٹ پر حملے کرتی ہے اور مختلف قسم کے الزامات، بغیر ثبوت کے الزامات لگاتی ہے. تو آپ کو میڈیا فرینڈلی ہونا چاہیے. اب تو باز آ جائیے اور کچھ میڈیا کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھنا چاہیے. تو آپ کا اعتراض میڈیا کو بلڈوز کرنے والا، یہ الرج کرنے والا غلط ہے، اور یہ اعتراض بھی غلط ہے اور یہ رجحان بھی غلط ہے. تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں. ابھی کچھ تفصیلات عمران خان صاحب کے جو ہے جی پریسر ہے اس میں آئیں گی. اور ابھی میں جو گجرات کے ڈی پی او ان کی بات بھی سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے 2100 اہلکار تعینات کیے گئے تھے سیکورٹی پر، اور یہ 2100 تو صرف پنجاب پولیس کے تعینات تھے. اس کے علاوہ کے پی پولیس کے، آزاد کشمیر پولیس کے، جی پی پولیس کے لوگ علیحدہ سے، ایف سی کے لوگ علیحدہ تھے. تو سیکورٹی تو بہت زیادہ دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. بہرحال قومی لیڈر ہیں عمران خان صاحب، پاپولر لیڈر ہیں، اور یہ انویسٹیگیشن شفاف ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ حکومت کو اور اداروں کو
ان کے بیجا اور ناجائز مطالبات سے بالکل بھی بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. اگر جو قانون کے مطابق اور آئینی طریقے سے جو کارروائی بنتی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. یہ تھا جی وی لاگ، کچھ ڈیٹیلز انفارمیشن تھی، پیشرفت تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. چینل دیکھنے کا بہت شکریہ. وی لاگ آپ نے دیکھا، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بہت شکریہ.